آج 13 سفر دوسرا جمعہ کا دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سفر کا بابرکت مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور آج ماہ سفر کی 13 تاریخ دوسرے جمعے کا وہ مبارک دن آ چکا ہے جس کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا۔ آج ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں جسے پڑھنے کے بعد پورا سال رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کیونکہ آج کا دن قبولیت کا دن ہے۔ آج کا دن بڑی مراد پانے کا دن ہے۔ آج کا دن اللہ سے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ آج کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے، بہت قبولیت کی گھڑیاں رکھتا ہے۔ آج کے دن رب کریم سے مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے سے رزق مانگو گے، رزق ملے گا، دولت مانگو گے، دولت ملے گی۔ کاروبار میں ترقی عروج کے لیے دنیا کی جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھو گے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ آپ نے ماہ سفر کی 13 تاریخ جمعے کے دن یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ پورا دن کسی بھی وقت پڑھ لو، پوری رات میں کسی بھی وقت پڑھ لو۔ یہ وظیفہ یقین کامل کے ساتھ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ بہت ضروری ہے کیونکہ ماہ سفر اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ جاری وساری ہے۔ اس برکتوں والے مہینے کے چند دن باقی ہے۔ آج موقع مل رہا ہے، آج مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہو۔ آج آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیا جائے گا۔ ماہ سفر کی ہر گھڑی ہر لمحہ قبولیت والا ہے۔ اس میں مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، بلکہ مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ سفر کی 13 تاریخ جمعے کے دن یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تندرستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر پڑھا جاتا ہے، اس دکان پر گراہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس بیماری کے لیے پڑھا جاتا ہے، اسے بیماری سے شفا ہو جاتی ہے۔ اگر بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھتی ہیں، مخول رشتے خود چل کر آتے ہیں۔ قرض سے نجات کے لیے پڑھا جائے تو کروڑوں کا قرض فوری طور پر اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جو پچھلے سال نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا۔ ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ مغرب سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ کے تمام معاملات میں اللہ رب العالمین آسانیاں فرما دے گا۔ آپ کی جو حاجت ہے مغرب سے پہلے پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کے جیسے بھی معاملات ہے، کوئی بھی مقصد ہے، اگر نوکری کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو نوکریوں کے لیے پڑھ لے۔ آپ نے بڑی سفارشیں بھی کروا لی، نوکری پھر بھی نہیں مل رہی۔ آج ماہ سفر کی 13 تاریخ جمعے کے دن کا یہ خاص عمل پڑھے، اللہ پاک آپ کی من چاہی نوکریاں دلوا دے گا۔ اگر آپ اپنے کاروبار کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، وہ کاروبار جو چلتا ہوا ٹھپ ہو چکا ہے، گراہکوں کا رش لگ جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ آج ماہ سفر کی 13 تاریخ جمعے کا بابرکت دن ہے۔ یہ جمعہ کوئی عام جمعہ نہیں، جمعے تو بہت سے آئیں گے، لیکن اس جمعے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ برکت ہے۔ آپ چاہے دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہے، پاکستان سے ہے، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر کی 13 تاریخ جمعے کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ تو آئے ناظرین، آپ جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے ڈیلی بیسس پر کرتے رہوں گی انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ سفر کی 13 تاریخ دوسرے جمعے کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ کو وقت ملے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ نے باوضو مسلے پر بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے، یا چلتے پھرتے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مسلے پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیے، کیوں نہ کہ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اور روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لینے کی، گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، قرض سے نجات، میاں بیوی میں تڑپنے والی محبت، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج آپ کی ہر ناممکن حاجت مکمل میں بدل جائے گی۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، تعوذ اور بسم اللہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور بسم اللہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور بسم اللہ پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا فتاحو ہے۔ یا فتاحو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو رب کے صفاتی نام یا فتاحو سے پکارتا ہے تو وہ رب جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے اس بندے کو مالا مال کر دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو رب کے صفاتی نام یا فتاحو سے پکارتا ہے تو رب کریم اپنے بندے سے اتنا راضی ہوتا ہے کہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو یا فتاحو کہہ کر مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے، فرشتوں میں راضی ہوں، یہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اسے غیب سے عطا کر دو۔ آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا فتاحو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ دھیان سے سن لیں۔ یا فتاحو 1 بار ہو گیا، یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا فتاحو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا فتاحو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ جتنی توجہ دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ یا فتاحو پڑھیں گے، رب کریم اتنا ہی جلد آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ 11 بار یا فتاحو پڑھتے دوران اگر آپ اپنے 11 مقصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے تو 11 کے 11 مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 11 بار یا فتاحو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ کا وظیفہ ہے۔ جب کبھی انسان پر مشکل وقت آتا ہے، جب کبھی انسان پر پریشانی آتی ہے، جب کبھی انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، جب کبھی انسان بے بس، لاچار اور مجبور ہوتا ہے، تو سمجھ لے کہ رب کریم ناراض ہے۔ جب آپ پر مشکل وقت آ جائے، کوشش کرے کہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھے، کیونکہ جس کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو، اور جس کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے پھر وہ اپنی پوری کوشش کر لے، وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ اس لیے آج آپ نے دوسرے نمبر پر استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ توجہ دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ 1 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ 2 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے کم از کم 100 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو پھر آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے 100 بار استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب آپ کی زبان سے استغفر اللہ ہی نکل رہا ہو، استغفر اللہ نکل رہا ہو، آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے تاکہ گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ جب رب راضی ہو جاتا ہے تو رب آسانیاں پیدا فرماتا ہے، راستے سے مشکلوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ آپ نے 100 بار استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ سورت ہے جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، اور وہ سورت سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر جیسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے،
سورہ کوثر جیسے مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حاجت پوری نہیں ہو رہی، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج سورہ کوثر پڑھ کر دیکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ 33 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو قصے کہانیوں میں آپ لوگ سنتے رہے، وہ آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اب تک آپ نے 3 وظائف پڑھ لیے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا فتح کو پڑھا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھا۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھا۔ تو اب آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ عمل بھی بہت خاص ہے، یہ میرے رب کے بہت ہی خاص نام ہے۔ یہ 3 ناموں کا خاص وظیفہ ہے۔ آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ وظیفہ توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ کریں۔ بعض اوقات آپ بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں، آپ کی نظریں ادھر ادھر چل رہی ہوتی ہے، آپ کے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں اور آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آپ نے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ جتنی بھی زیادہ توجہ ہوگی، اتنی زیادہ کامیابیوں سے آپ کو ہمکنار کیا جائے گا۔ تو لہٰذا توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ میرا رب جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، وہ آپ کو ضرور نوازے گا۔ اب آپ نے آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ یا وہاب یا رزاق یا غنی کا وظیفہ ہے۔ یا وہاب میرے رب کی بڑی ہی پاکیزہ صفات ہے۔ یا وہاب کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والا، یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والے، اور یا غنی کا مطلب ہے اے مالدار کر دینے والے۔ یعنی آج آپ اللہ رب عزت سے رزق کثیر اور برکت والا رزق مانگیں گے۔ جب آپ کے پیسوں کی کمی ختم ہو جائے گی، پھر باقی تمام معاملات بھی حل ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، کامیابی تک پہنچنے کے بعد جو کامیابی کا ہمراہ سفر ہوتا ہے، جب ہم اس کے قریب پہنچ جاتے ہیں، ہم تکبیر کرنے لگتے ہیں۔ یعنی کہ اگر چند پیسے ہمارے پاس زیادہ آ گئے تو ہم اکڑنے لگ جاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، اور یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ جب تم مصیبت میں پھنستے ہو تو میری طرف تم لوٹتے ہو، مجھ سے مانگتے ہو، اور جب میں عطا کر دیتا ہوں تو تم کہتے ہو یہ تو تمہاری محنت کا اور دانش مندی کا ثبوت تھا جو تم اس پھنسے ہوئے کام میں سے نکال آئے۔ بے شک ایسے لوگ بہت خسارے میں رہتے ہیں۔ تو لہٰذا آج آپ نے ایک بات کو دھیان میں رکھنا ہے، تکبیر نہیں کرے، کسی کو بتائے بھی نہ کہ آپ کے پاس کیا ہے، کم بولے، اللہ رب العزت آپ کو خود بخود نوازتا چلا جائے گا۔ اب آپ نے ان مبارک ناموں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا وہاب یا رزاق یا غنی 1 بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق یا غنی 2 بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق یا غنی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے اللہ کریم سے دعا کرنی ہے۔ آپ نے اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لائے مانگنا ہے۔ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ اپنے صفاتی نام پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا فتح کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے 21 بار یا وہاب یا رزاق یا غنی کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لیں۔ وظیفہ شروع کرتے وقت اپنی تمام حاجت کی نیت ضرور کر لے، اور آخر میں جب وظیفہ ختم کر لے تو درود پاک پڑھ کر دعا مانگ لے۔ اپنی ہر مراد، ہر حاجت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا ضرور مانگ لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے رزق، مال و دولت میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سننا اور آپ کا سنانا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترمہ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناظر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔